السلام علیکم، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو پروردگار عالم حل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ چلے جی اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، اور اگر اس ویڈیو سے آپ میں سے کسی کی بھی دل آزاری ہو یا میرے جملوں سے یا میری بات سے، یہ میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں۔ یہ ہمارا کراچی ہے جہاں پر دھرنا ہو رہا ہے پارا چنار کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں ہر اس مظلوم انسان کے ساتھ ہوں جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لے کے مائیں جو ہیں وہ کراچی کے روڈوں پہ سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی وجہ سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہاں پر معصوم بچوں کی جانوں کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے۔ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان اس لیے آزاد کروایا تھا کہ یہاں پر فرقہ واریت ہو اور یہاں کی حکومت بالکل خاموش رہے؟ ان لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ یہ اس طرح سے دھرنے دیں۔ پارا چنار میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور تھا کہ اس کو گولی سے مارا گیا، کسی کا گلا کاٹا گیا؟ میں اتنی ساری ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ شاید یہ فیک ویڈیوز ہیں۔ یہ فیک ویڈیوز نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں، اتنے معصوم سے بچوں کو عورتیں لے کے آئی ہوئی ہیں اور اپنی جان کی نا پرواہ کرتے ہوئے لے کر آئی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کسی وجہ سے لے کر آئی ہیں نا۔ آپ سب کو چھوڑیں یار جناب، آپ شیعہ کو چھوڑیں، آپ سنی کو چھوڑیں، آپ ہندوؤں کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں وہ انسان ہیں، مسلمان ہیں، ایک کلمہ گو ہے آپ کے۔ سب سے بڑی بات ہے انسانیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ اتنا معصوم بچہ، 3 مہینے کا بچہ، یہ گود میں ماں لے کے بیٹھی ہوئی ہے رات کے 2 بجے۔ یقین مانیں آپ، یہ سب جذبات ہیں۔ اپنے ملک کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر پا رہے، کچھ نہیں دے پا رہے۔ ہم لوگوں کو آزاد ہوئے 100 سال ہو چکے، لیکن ہم آج بھی جو ہیں پرانے وقتوں میں جی رہے ہیں۔ ہمارے بعد ہونے والے آزاد ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن ہم اپنی فرقہ واریت سے ہی باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کے، یہ ویڈیوز دیکھ کے کہ ہم کہاں ہیں۔ ابھی تک ہم لڑے جا رہے ہیں، اور صرف یہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دھرنے کو ہم نے کوئی لڑائی کا دھرنا نہیں، کچھ نہیں۔ میں نے یہاں پر جا کے دیکھا مجلس نوحہ، یہی سب چیزیں چل رہی تھیں، اور بچے جو تھے وہ، یہ صرف اور صرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہماری فوج کو، ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سوچنا چاہیے، حکومت کو، ہمارے اعلیٰ افسرز کو، اعلیٰ افسران کو سوچنا چاہیے۔ بیٹھے ہوئے ہیں پارا چنار میں اتنے زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر کوئی یہ بولے کہ پارا چنار کراچی، سندھ، پنجاب سے الگ ہے، تو نہیں، الگ نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں صرف مظلوم کے ساتھ ہوں۔ میں اس دھرنے میں گئی اور جا کے میں نے دیکھا کہ معصوم چھوٹے چھوٹے سے بچے ماؤں کی گودوں میں، اور مائیں کس جذبے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جوان، بزرگ سبھی موجود تھے۔ اور اتنی سردی کی ٹھنڈی طویل راتیں اور باہر گزارنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور اگر میرے اوپر یہ وقت گزرے اور میں اس طرح سے، نہیں، میں نہیں بیٹھ سکتی۔ یقین مانیں آپ، میں آدھے گھنٹے میں ہی سن ہو گئی تھی، مطلب میرے ہاتھ پاؤں سب سن ہو رہے تھے، میں پورا کورڈ ہو کے گئی تھی، لیکن پھر بھی میں سن ہو رہی تھی۔ میں سیلیوٹ کرتی ہوں ان لوگوں کو جو اس وقت اتنی سردی میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کس کے لیے؟ صرف پارا چنار کے لیے۔ اور یقین مانیں آپ، میں ان کا جذبہ یہ بتاؤں، پارا چنار ہو یا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ظلم ہو رہا ہو، تو ہم سب کیسے باہر نہیں نکلیں گے؟ وہاں معصوم چھوٹے چھوٹے 6 مہینے کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور وہاں ہی نہیں، کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ظلم ہو تو کیسے کوئی باہر نہیں نکلے گا؟ انسان ہے، انسان کی ویلیو سمجھیں، قدر کریں۔ اور دیکھیں، ہم سے پرانے لوگ جو تھے ان میں بہت انسانیت تھی، محبت تھی، یہی فرقے تھے، یہی سب لوگ تھے، اور بہت آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن اب تو ہم لوگ صرف اور صرف فرقہ واریت میں پڑ گئے ہیں، ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہو گئے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اس وقت کو یاد رکھیں کہ ہمیں اکیلے ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ جب اکیلے آئے ہیں تو اکیلے ہی جائیں گے، اور قبر کا حساب جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اس چیز، اگر آپ لوگوں تک خبریں پہنچ رہی ہیں اور لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بلاک کیے ہوئے ہیں، تو نہیں، دیکھیں ایمبولینسز بھی جا رہی ہیں، روڈ کھلے ہوئے تھے، ایک جگہ کونے پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں
بہت زیادہ روڈ بلاک کر کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑا زور سے بولیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فاطمہ۔ فاطمہ، کتنے سال کی ہو؟ 9۔ اور یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ پانا چنار کو ساتھ دینے آئی ہوں۔ سپورٹ کرنے آئی ہو ان کو کہ یہاں پر پھڈا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، کچھ ہو جائے؟ کتنے سال کی ہے؟ 2 سال کی ہے۔ دیکھیں 2 سال کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ یہ دیکھیں بغیر ڈر کے، خوف کے اپنی ماؤں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اور مانتے رہیں گے، ذرا ذرا سا اگر آپ لوگ آگے آ جائیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ میرے یہ جو برادران پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان سے طالب علیہ السلام بابا سے بلند آ رہے ہیں کا حوالہ میں دے دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الدمۃ الثاقبہ۔ امام کی حدیث ہے کہ جو شخص ہمارے فضائل پر واہ اور ہمارے مسائل برسر بہتری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے کے 4 مصرے، کیونکہ ہم نے علی امیر المومنین کی ولایت کو خیرات میں پڑھا ہے۔ ہماری ماں نے ہمیں شیر میں پلایا ہے، ہماری ماں نے ہمیں دودھ میں پلایا ہے۔ ہمیں امیر المومنین کی خیرات سڑکوں پر بیٹھ کے نہیں ملی ہے، ہمیں امیر المومنین کی ولایت کو گود میں ملی ہے۔ میں 4 مصرے آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ ملت کے ذہن برسر پیکار مت بنا، ملت کے ذہن برسر پیکار مت بنا، فکر بشر کے پھول کو تلوار مت بنا۔ ارے مت چھیڑ مرتضیٰ کے ملنگوں کو خامخواہ سلمان رہنے دے، علی مختار مت بنا۔ مل کے بولو حیدری۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اور ولاگز پسند آتے ہیں تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا رہتا ہے انتظار۔ اللہ حافظ۔ کل ملوں گی ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو یا ولاگ کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں سے تہہ دل کے ساتھ معذرت مانگتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری کسی بات سے، میرے کسی الفاظ سے یا ویڈیو کے اندر کسی بھی ویڈیو سے آپ لوگوں کا دل دکھا ہو تو بہت بہت معذرت۔ پلیز اس بلاگ کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ سلامتی۔ آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی، ملک میں پائے جانے والے 2 چیف منسٹر ایسے ہیں کہ جن کو چیف منسٹر کہنے سے پہلے لفظ چیف نہیں چیف نکل رہا ہے۔ ان کی حرکتیں ایسی ہیں، افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ میں قابل لوگوں کو قابل سمجھتا ہوں، مگر جب وہ اپنی قابلیت کی جگہ اپنی حماقتیں دکھاتے ہیں تو افسوس ہی ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات،